کربلا ایک ایسا ریولوشن جس کی وجہ سے کئی بڑی گورنمنٹس پلٹ گئی، جیسا کہ ایران اور سیریا۔ لیکن آخر کربلا ہوئی کیسے اور کس طرح امام حسین کی اس شہادت کی وجہ سے یہ ریولوشن سٹارٹ ہوئی، چلیے جانتے ہیں۔ حضرت علی کے بعد مسلمانوں کے متفقہ امیر بنے امیر معاویہ۔ حضرت امیر معاویہ کی وفات کے وقت انہوں نے یزید سے کہا کہ اگر امام حسین تمہارے ہاتھ پر بیعت کر لیں تو تم یہ منصب لے لینا، اور اگر امام حسین تمہارے ہاتھ پر بیعت نہ کریں تو تم چپ چاپ اس منصب سے دور ہو جانا۔ یزید یہ بات جانتا تھا کہ امام حسین کی بیعت لینا سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے، کیونکہ اگر امام حسین نے بیعت کر لی تو ان کے پیچھے تمام اہل بیت بھی امام حسین کے ساتھ یزید کی بیعت کر لیں گے۔ یزید ایک نمبر کا ظالم اور شرابی تھا، وہ یہ بات اچھے سے جانتا تھا کہ لوگ میری بیعت نہیں کریں گے، تو اس نے زبردستی تلوار کی نوک پر لوگوں سے بیعت لینا شروع کر دی۔ اس نے اپنے سارے گورنرز کو خط بھیجے اور کہا کہ اس کے لیے لوگوں سے زبردستی بیعت لیں، تو یزید کے گورنرز نے لوگوں کو مار پیٹ کر ان پر ظلم کر کے یزید کے حق میں بیعت لینا شروع کر دی۔ اسی وقت مدینہ کے گورنر ولید بن عتبہ نے امام حسین کو سیکریٹلی رات کے اندھیرے میں اپنے پاس بلایا اور کہا کہ آپ یزید کی بیعت کر لیں، لیکن امام حسین نے کہا کہ میں کسی بھی صورت یزید کی بیعت نہیں کروں گا اور نہ ہی یزید کو ایک امیر کی صورت میں دیکھوں گا۔ اس کے بعد امام حسین اپنے گھر والوں کے ساتھ مکہ چلے گئے۔ جیسے ہی امام حسین مکہ پہنچے تو وہاں پر کوفہ سے لوگوں نے خط لکھنا شروع کر دیے۔ امام حسین کے پاس لاکھوں کی تعداد میں خط آئے۔ امام حسین سے کہا گیا کہ ہم کوفہ والے آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتے ہیں، اور کہا کہ آپ کوفہ آ جائیں، ہم تمام کوفی آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، کیونکہ آپ کے سوا ہمارا کوئی بھی امام نہیں ہے، اور اگر کہیں گے تو ہم یزید کے خلاف آپ کے لیے جنگ بھی لڑیں گے۔ اب امام حسین نے مسلم بن عقیل کو کوفہ کا جائزہ لینے کے لیے بھیجا۔ مسلم بن عقیل کا کوفہ میں بہت اچھا ویلکم کیا گیا اور 18,000 لوگوں نے امام حسین کے ہاتھ پر بیعت کرنے کا وعدہ کر لیا۔ جیسے یزید کو یہ بات پتہ لگی کہ کوفہ کے لوگ امام حسین کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں تو اس نے فوری طور پر کوفہ کے گورنر نعمان بن رشید کو اس کے عہدے سے ہٹا دیا اور ان کی جگہ عبید اللہ بن زیاد کو کوفے کا گورنر بنا دیا، اور کہا کہ جلد از جلد ان تمام معاملات پر قابو پاؤ اور لوگوں کو مجبور کرو کہ وہ امام حسین کی بیعت نہ کریں۔ اب عبید اللہ بن زیاد بڑی چلاکی سے امام حسین جیسے کپڑے پہن کر کوفہ میں داخل ہوتا ہے، اور کوفہ کے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس امام حسین آ گئے ہیں، اور کوفہ کے لوگوں کی طرف سے عبید اللہ بن زیاد کا بہت اچھے سے استقبال کیا گیا، کیونکہ کوفہ کے لوگوں کو لگتا تھا کہ یہ امام حسین ہے، کیونکہ یہ رات کے اندھیرے میں منہ چھپا کر آیا تھا۔ اگلے ہی دن اس نے اپنی اصلیت لوگوں کے سامنے ظاہر کر دی اور کہا کہ جو کوئی بھی امام حسین کا ساتھ دے گا وہ میرے غضب کا شکار ہوگا اور میں اسے اس دنیا سے ختم کر دوں گا۔ اس نے مسلم بن عقیل کو بھی پکڑ لیا اور انہیں محل کی چھت سے نیچے گرا دیا۔ جو بھی لوگ امام حسین کا ساتھ دینا چاہتے تھے ان تمام لوگوں کو اس نے بے دردی سے شہید کر دیا۔ امام حسین علیہ السلام اس وقت کوفے کی جانب اپنے گھر والوں کے ساتھ چل دیے تھے، کیونکہ یہ پچھلے 4 مہینوں سے مکہ میں ٹھہرے ہوئے تھے اور لاکھوں کی تعداد میں وہاں پر حج کے موقع پر مسلمانوں نے امام حسین کے حق میں بیعت کرنے کا اور انہیں اپنا امیر ماننے کا وعدہ کیا۔ اور جب یزید کو یہ بات پتہ چلی کہ امام حسین مکہ میں ہیں تو یزید نے اپنے بندوں کو احرام پہنا کر مکہ کی جانب امام حسین کو شہید کرنے کے لیے بھیج دیا۔ جب امام حسین کو یہ بات پتہ چلی کہ یزید نے انہیں مارنے کے لیے جاسوس بھیجے ہیں تو انہوں نے فوری طور پر مکہ چھوڑنے کا فیصلہ کیا اور جانے سے پہلے خطبہ دیا اور کہا کہ جو کوئی بھی ہمارا ساتھ دے گا وہ شہید ہوگا، اور جو ہمارے پیچھے رہ جائے گا وہ کبھی بھی اس کامیابی کو حاصل نہیں کر پائے گا۔ یہ کہہ کر امام حسین علیہ السلام کوفے کی طرف روانہ ہو گئے۔ امام حسین کو یہ نہیں پتا تھا کہ کوفہ پر عبید اللہ بن زیاد نے قبضہ کر لیا ہے اور وہ لوگوں پر ظلم و ستم کر رہا ہے کہ امام حسین کے ہاتھ پر بیعت نہیں کرنی۔
لوگوں نے امام حسین کو وہاں جانے سے منع بھی کیا، لیکن امام حسین اپنے 70 سے 72 لوگوں کے ساتھ کوفے کی جانب چلے گئے۔ امام حسین اپنی فیملی کے ساتھ کوفہ کے لوگوں سے ملنے جا رہے تھے۔ یہ عظیم قافلہ ریگستان میں اپنی منزل کی جانب رواں دوا تھا، اور اسی وقت انہیں مسلم بن عقیل کی شہادت کی خبر ملی۔ تو اب امام حسین نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ یزید سے اس خون کا بدلہ لینے کا ٹھان لیا، پھر دوبارہ سے کوفے کی طرف روانہ ہو گئے۔ اور وہیں پر یزید کو یہ پتہ چل گیا تھا کہ امام حسین کوفہ کی طرف رواں دوا ہیں، تو اس ناپاک نے حر بن یزید کو 1000 کے لشکر کے ساتھ امام حسین کو پکڑنے کے لیے روانہ کیا۔ حر بن یزید نے اپنے لشکر کے ساتھ امام حسین کو دریائے فرات کے پاس روک لیا۔ امام حسین نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا کہ یہ کون سی جگہ ہے، تو انہوں نے کہا کہ یہ کربلا ہے۔ تو امام حسین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور انہوں نے فرمایا کہ یہ وہی جگہ ہے جہاں پر ہمارا خون بہایا جائے گا۔ تو امام حسین نے اپنے ساتھیوں کو حکم دیا کہ خیمے یہیں لگا دو، ہم اس سے آگے نہیں جائیں گے۔ 2 محرم کو امام حسین نے کربلا کے میدان میں اپنے خیمے لگا لیے۔ اب یزید نے 4000 لوگوں کا لشکر عمر بن سعد کی قیادت میں حر بن یزید کی مدد کے لیے روانہ کیا۔ اب حر بن یزید کی فوج میں اچھی خاصی تعداد ہو گئی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی عمر بن سعد اور فوج منگوانے لگا۔ اس کے بعد ان کی فوج 1000 سے لے کر 30,000 تک ہو گئی۔ اس جنگ میں امام حسین کے ساتھ تقریباً 72 لوگ تھے، اور ان 72 لوگوں میں کئی بچے اور کئی خواتین تھیں۔ اور ان 72 لوگوں میں ایک ایسے شخص تھے جس کا نام تھا عباس۔ حضرت عباس حضرت مولا علی کے بیٹے اور امام حسین کے بھائی تھے۔ جب آپ جنگ لڑتے تھے تو لوگوں کو ایسا لگتا تھا کہ یہ تو علی لڑ رہے ہیں۔ اب عمر بن سعد نے حضرت عباس کی بہادری کو دیکھ کر اور لشکر منگوانے کا فیصلہ کیا۔ امام حسین اور ان کے خاندان کو پانی دینا بند کر دیا گیا، اور دریائے فرات کے کنارے تقریباً 500 لوگوں کو وہاں پر پہرا دینے کے لیے کھڑا دیا۔ اس جنگ میں امام حسین کے بیٹے امام زین العابدین بیمار تھے۔ امام حسین نے ان ظالموں سے کہا کہ کم سے کم ان بچوں کو تو پانی پینے دو۔ تو ان ظالموں نے کہا کہ عبید اللہ بن زیاد کا آرڈر ہے کہ ہم آپ کو ایک بوند بھی پانی نہ دیں۔ 8 محرم کو امام حسین نے عمر بن سعد سے نیگوشیشنز کرنے کی کوشش کی، لیکن ان کی ایک ہی ڈیمانڈ تھی کہ یزید کی بیعت کرو، جو امام حسین کبھی بھی نہیں کرنا چاہتے تھے۔ اب 9 محرم کا دن آ چکا تھا، اور امام حسین نے اس رات کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کے لیے مخصوص کر دیا۔ امام حسین نے ساری رات عبادت کی اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ پھر ایک وقت ایسا بھی آیا کہ امام حسین نے اپنے ساتھیوں کو ایک خیمے میں بلایا۔ پھر حضرت امام حسین نے حضرت عباس سے کہا کہ آپ چراغ کو بجھا دیں، اور چراغ کے اندھیرے میں اگر کوئی وہاں سے جانا چاہتا ہے تو وہ چلا جائے۔ لیکن پھر وہاں سے کوئی نہیں گیا۔ اس کے بعد حضرت امام حسین نے کہا کہ عباس چراغ جلا دیجئے، کیونکہ حضرت امام حسین کو پتا تھا کہ مجھے کوئی بھی چھوڑ کر جا سکتا ہے، لیکن عباس کبھی بھی نہیں جا سکتے۔ اب 10 محرم کا دن آ چکا تھا، اور حر بن یزید کو جب یہ پتا چلا کہ یہ لوگ امام حسین کو شہید کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، تو وہ اپنی فوج سے نکلا اور امام حسین کی فوج کی طرف چلا گیا۔ امام حسین نے حر بن یزید کو نہ صرف معاف کیا بلکہ ان کا ویلکم بھی کیا۔ اب امام حسین نے فرمایا کہ تم مجھے صرف اس لیے شہید کرو گے کہ میں یزید کی بیعت نہیں کر رہا۔ لیکن ان کافروں پر امام حسین کی باتوں کا کوئی اثر نہیں ہوا، اور اب جنگ کا طول بجا، اور اس طرح جنگ کا آغاز ہوا۔ اب امام حسین کے کئی ساتھی ایک ایک کر کے شہید ہوتے گئے، جس میں اہل بیت بھی شامل تھے۔ جب امام حسین کے بہت سے ساتھی شہید ہو گئے تو اب علی اکبر میدان میں آئے، جن کا چہرہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے ملتا تھا۔ اب جناب علی اکبر نے یزید کی فوج سے مخاطب ہو کر کہا کہ ہم نبی کے گھر والے ہیں، اور ہم کبھی بھی ظالم کا ساتھ نہیں دیتے۔ اب جناب علی اکبر نے جنگ کا آغاز کیا۔ آپ آگے بڑھتے چلے گئے اور ایک کے بعد ایک ان لوگوں کو جہنم واصل کرتے رہے۔ اتنے میں کسی نے آپ کی گردن کے پیچھے نیزہ مارا اور آپ نیچے گر گئے۔ جیسے ہی جناب علی اکبر نیچے گرے تو انہوں نے اپنے بابا کو بلایا، امام حسین کو بلایا۔ امام حسین فوری طور پر وہاں پر پہنچے۔ امام حسین نے آسمان کی طرف دیکھ کر کہا، اے اللہ تو گواہ رہنا، ان لوگوں نے جناب علی اکبر کو بھی شہید کر دیا، جن کا چہرہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا تھا۔ اس کے بعد امام حسن علیہ السلام کے بیٹے
قاسم نے جنگ کی اجازت مانگی۔ امام حسین نے کہا کہ قاسم تم اپنے باپ کی اکلوتی نشانی ہو اور میں تمہیں ایسے جنگ میں نہیں بھیج سکتا۔ تو جناب قاسم نے کہا اے چچا جان، آپ کے لیے مجھے موت شہد سے بھی زیادہ میٹھی ہے۔ اس کے بعد آپ میدان میں آئے اور بہادری سے دشمن کا سامنا کرنے لگے، اور پھر اچانک سے کسی نے پیچھے سے وار کر کے آپ کو شہید کر دیا، اور پھر امام حسین بہت تیزی سے آپ کے پاس گئے، آپ کو اٹھایا اور خیمے میں لے کر آئے۔ اس کے بعد امام حسین کے 2 بھتیجے بھی شہید ہوئے۔ جب حضرت عباس کو جنگ کی اجازت نہ ملی تو انہوں نے کہا کہ مجھے کم سے کم ان بچوں کے لیے پانی لانے کی اجازت دی جائے۔ اب امام حسین نے حضرت عباس کو پانی لانے کی اجازت دی۔ اب حضرت عباس گھوڑے پر سوار ہو کر یزید کی فوج کو چیرتے ہوئے دریائے فرات کے کنارے پہنچے۔ حضرت عباس نے اپنے سامنے آنے والے ہر بندے کو جہنم واصل کر دیا۔ دریائے فرات پر پہنچ کر حضرت عباس نے اپنے ہاتھوں میں پانی لیا۔ جیسے ہی پانی پینے لگے تو انہیں اپنے خاندان کا خیال آیا کہ وہاں پر ابھی بچے بھی پیاسے ہیں۔ پھر حضرت عباس نے جلدی سے مشکیزہ بھرا اور اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر خیموں کی طرف روانہ ہوئے۔ تبھی دشمنوں نے ان کے بازو پر حملہ کیا اور ان کے ایک بازو کو قلم کر دیا۔ اس کے بعد حضرت عباس نے مشکیزے کو دوسرے ہاتھ میں تھاما۔ ان ظالموں نے حضرت عباس کا دوسرا بازو بھی قلم کر دیا، اور پھر اس طرح حضرت عباس کو بھی شہید کر دیا گیا۔ حضرت عباس نے امام حسین سے کہا بھائی مجھے معاف کرنا، میں آپ کے بچوں تک پانی نہیں پہنچا سکا۔ امام حسین علیہ السلام حضرت عباس کی شہادت سے بالکل ٹوٹ چکے تھے اور کہا کہ آج میری کمر ٹوٹ چکی ہے۔ اب امام حسین علیہ السلام اپنے 6 ماہ کے علی اصغر کو ان ظالموں کے سامنے لائے اور کہا کہ مجھے نہیں، کم سے کم اس بچے کو تو پانی پلا دو۔ لیکن اس وقت ایک ظالم نے تیر مار کر 6 ماہ کے علی اصغر کو شہید کر دیا۔ اب امام حسین نے حضرت علی اصغر کے خون کو ہاتھوں میں لیا اور آسمان کی طرف اچھالا اور فرمایا کہ یا اللہ، میں نے 6 مہینے والا بھی نہیں روکا، میں نے وہ بھی تیری راہ میں شہید کر دیا۔ اب امام حسین کے سارے ساتھی شہید ہو چکے تھے۔ اب امام حسین نے جنگ لڑنے کا فیصلہ کیا۔ اب امام حسین نے میدان میں جانے کا فیصلہ کیا۔ اب امام حسین اپنے گھر والوں سے الوداع کہتے ہیں۔ امام حسین نے حضرت علی کی تلوار پکڑی اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سر پر امامہ پہنا، اور اس طرح آپ ان کا سامنا کرنے کے لیے میدان میں آئے۔ اب امام حسین نے ان کا ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ جو بھی امام حسین کے سامنے آتا امام حسین اس کو جہنم واصل کرتے رہتے۔ کافی دیر بعد امام حسین نے اپنی تلوار کو نیام میں ڈالا اور فوری طور پر پلٹی ہوئی فوجیں واپس آئیں۔ انہوں نے امام حسین پر حملہ کیا۔ جس کے ہاتھ میں جو بھی تھا، جس کے ہاتھ میں نیزہ تھا اس نے نیزے سے حملہ کیا، جس کے پاس تلوار تھی اس نے تلوار سے حملہ کیا، اور اس طرح امام حسین کو زخم لگتے گئے۔ اب اس فوج نے لاکھوں کی تعداد میں تیروں سے امام حسین پر حملہ کر دیا۔ اب امام حسین تیروں کی وجہ سے بہت زیادہ زخمی ہو چکے تھے۔ جیسے امام حسین سجدے میں چلے گئے تو شمر آپ کے پاس آیا اور اس نے آپ کے سینے پر اپنا پاؤں رکھا، اور اس کے بعد امام حسین علیہ السلام کے سر کو ان کے تن سے علیحدہ کر دیا۔ اب یہ فوجیں امام حسین کے خیموں کی طرف روانہ ہوئی۔ اب جیسے کوفہ کے لوگوں کو امام حسین کی شہادت کا پتہ چلا تو یہ سارے امام حسین کے لاشے کے پاس آئے اور انہوں نے قسم کھائی کہ ہم یزید کے خلاف لڑیں گے۔ اس کے بعد مکہ میں عبداللہ بن زبیر نے یزید کے ساتھ جنگ لڑنے کا فیصلہ کیا۔ اب مکہ کے مسلمانوں نے یزید سے جنگ کی اور لاکھوں کی تعداد میں مسلمان شہید ہو گئے، اور اس کے بعد مدینہ کے لوگوں نے بھی یزید کی بیعت کرنے سے انکار کر دیا۔ اب ان مسلمانوں نے یزید کے خلاف جنگ لڑی اور لاکھوں کی تعداد میں مسلمان شہید ہو گئے، اور پھر سالوں بعد سیاہ جھنڈے کے ساتھ عباسی کھڑے ہوئے۔ انہوں نے بنو امیہ کی اس ظالم حکومت کو ختم کر دیا۔ امام حسین کی شہادت سے ایک ایسا ریولوشن شروع ہو چکا تھا جو اس کے بعد بھی صدیوں تک جاری رہا۔ جیسا کہ 1979 میں ایران میں انقلاب آنے سے پہلے وہاں شاہ محمد رضا بہلوی کی حکومت تھی جو کہ ویسٹرن کنٹریز کا غلام بنا ہوا تھا، جیسا کہ ایران اور امریکہ۔ آج ایران ان سب کا سب سے بڑا دشمن ہے۔ ایک وقت ایسا بھی تھا جب ایران کے امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ کافی اچھے تعلقات تھے۔ اس وقت ایران میں فل ویسٹرن کلچر تھا اور اسکالرز پر ظلم کیا جاتا تھا، انہیں جیلوں میں ڈالا جاتا تھا۔
اور پھر اس وقت ایک شخص کھڑا ہوا جس کا نام تھا آیت اللہ خمینی۔ خمینی نے سب سے کہا کہ ہر دن عاشورہ کا دن ہے اور یہ ہر جگہ کربلا ہے، تو ہمیں اس یزید کے خلاف آج ہی کھڑا ہونا ہوگا اور ایران میں رجیم چینج کرنی ہوگی۔ خمینی نے لوگوں کو اویئر کرنا شروع کیا اور اس طرح لوگ ان کی بات کو سمجھنے لگے اور بہت سارے لوگوں نے خمینی کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ اس طرح لوگ امام حسین کے اس واقعے کو یاد کرتے اور اس وقت کے یزید کے خلاف لڑنے کے لیے تیار ہو جاتے۔ آیت اللہ خمینی کی محنت سے اور لوگوں کے ساتھ سے ایران کی حکومت کو پلٹ دیا گیا اور اس کے بعد ایران میں ویسٹرن کلچر ختم کر کے اسلامک کلچر کو پروموٹ کیا گیا۔ اس کے بعد نائجیریا نے ایران سے انسپائر ہو کر اپنی حکومت کے خلاف لڑنے کا فیصلہ کیا۔ اب یہ لوگ بھی امام حسین کے نعرے لگانے لگے اور پروٹیسٹ کرنے لگے، جس کی وجہ سے دسمبر 2015 میں نائجیریا کی آرمی نے ان پر حملہ کر دیا اور 1000 سے زیادہ شیعہ مسلمان شہید ہوئے اور اس میں سے 3 بچے شیخ ابراہیم کے بیٹے تھے۔ شیخ ابراہیم اور ان کی بیوی کو گولی ماری گئی اور بچنے والوں کو بغیر کسی مقدمے میں جیل میں ڈال دیا گیا۔ اور اسی طرح عراق نے امریکہ کی حکومت سے تنگ آ کر حکومت کے خلاف پروٹیسٹ کرنا شروع کر دیا۔ یہ پروٹیسٹر خود کو حسینی اور حکومت کو یزیدی بولنے لگے۔ 100 سے زیادہ لوگ اس پروٹیسٹ میں شہید ہو گئے اور ان لوگوں کے کیمپس کو جلا دیا گیا اور کچھ لوگوں کو سنائپر کی مدد سے مارا گیا، اسی طرح جس طرح امام حسین کے خیمے جلائے گئے تھے۔ اگر مسلمانوں پر کافر حکومت کرنے لگے تو مسلمانوں کی نمازوں کا اور ان کے روزوں کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ آج آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح فلسطین میں یہ کافر ظلم کر رہے ہیں۔ ہمیں سب سے پہلے ایک اسلامک حکومت قائم کرنی پڑے گی، ورنہ ہماری نمازوں کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اگر ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمیں فالو ضرور کریں۔ جزاک اللہ۔